اوقاف ہے کیا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہمارے بھارت میں خاص طور سے لوگوں کا ایک مزاج ہے، سب مذہب والوں کا، کہ وہ دان کرتے ہیں غریبوں کے لیے. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. ناظرین، ابھی چند دن پہلے حضرت مولانا محمود مدنی کو رجت شرما نے آپ کی عدالت میں بلایا تھا، اور حضرت مولانا محمود مدنی سے بہت سارے سوالات کیے ہیں. ان سوالات تو مکمل طور پہ پورا رکھنا تو مشکل ہے، لیکن مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے کیا ہی خوبصورت انداز میں رجت شرما کو جو جواب دیا ہے، آپ پہلے حضرت کی مختصر کلپ سماعت فرمائیے، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. اب یہ جو نیا امینڈمنٹ کا سسٹم ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اس وقت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس کی جو ضرورتیں تھیں، جس ضرورت کے لیے یہاں تک پہنچے تھے، اس کو بجائے بیٹر کرنے کے واپس پیچھے کی طرف لے جا رہے ہیں. تو ہمارا اس میں دیکھیے 2-3 موٹی موٹی باتیں ہیں. وقف کے پاس پورے دیش میں 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے، اور یہ زمین تیسرے نمبر پر ریلوے اور ڈیفنس کے بعد میں سب سے زیادہ زمین صرف 2 اسٹیٹ کا، تامل ناڈو اور تلنگانہ یا آندھرا، 2 اسٹیٹ میں اس سے کم 1 لاکھ ایکڑ زیادہ زمین صرف 2-3 ہندو انڈومنٹس کے پاس موجود ہیں. باقی انڈیا کی بات ہی ابھی نہیں کر رہا ہوں میں. تو حضرت مولانا محمود مدنی کا بیان آپ نے سنا. حضرت مولانا محمود مدنی نے رجت شرما کو جواب دیتے ہوئے وقف بورڈ کا جب سوال کیا گیا آپ سے، تو وقف بورڈ کے سلسلے میں بہت اچھے انداز سے آپ نے جواب دیا. ناظرین، رجت شرما نے جب حضرت مولانا محمود مدنی صاحب سے پوچھا کہ وقف کے پاس 9 لاکھ ایکڑ زمین موجود ہے اور اس کی آمدنی تیسرے نمبر پہ، سب سے پہلا جو ہے ریلوے سے بہت زیادہ آمدنی آتی ہے، تیسرے نمبر پہ وقف جائیداد ہے. مسلمانوں کے آبا و اجداد نے جو اللہ کو دے دیا، چاہے وہ اسکول کے شکل میں ہو، گھر کے شکل میں ہو، مسجد کے شکل میں ہو، ایئرپورٹ کے شکل میں ہو، کنویں کے شکل میں ہو، بہت ساری چیزیں مدرسے کے شکل میں ہو، عیدگاہ کی شکل میں ہو، قبرستان کی شکل میں ہو، تو یہ سب مسلم آبا و اجداد نے جو اللہ کو دے دیا، وقف کر دیا، وہ 9 لاکھ ایکڑ بہت زیادہ زمین ہے وقف کی. ان کے بارے میں مولانا محمود مدنی سے رجت شرما نے پوچھا، تو مولانا محمود مدنی نے بہت اچھے انداز میں جواب دیا. مولانا محمود مدنی صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے، یہ جو زمین ہے وقف کی، جو جائیداد ہے، آج مسلمانوں کے خلاف کتنا ورگلایا جا رہا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چین اور ہندوستان کا جھگڑا ہو رہا ہے. یہ تو جتنی بھی وقف کی جائیداد ہے وہ ہندوستان ہی میں ہے کہ ہندوستان سے باہر ہے. اور ظاہر سی بات ہے، وقف کی جو جائیداد ہے، اوقاف ہے، ان کا استعمال ہندوستان ہی میں ہوتا ہے، کہ اس کی آمدنی باہر ملک کو ہم دیتے ہیں. سرکار یہ کیوں نہیں سوچتی؟ بہت اچھے انداز میں آپ نے جواب دیا. پھر اس کے بعد حضرت مولانا محمود مدنی صاحب سے پوچھا کہ آپ کے چچا حضرت مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں بنگلور کا جو ایئرپورٹ ہے وہ وقف کی جائیداد ہے. مولانا محمود مدنی سے سوال کر دیا کہ آپ کے چچا مولانا ارشد مدنی کا کہنا ہے بنگلور کا جو ایئرپورٹ ہے وہ وقف کی جائیداد ہے. تو ان کے بارے میں مولانا محمود مدنی نے کہا کہ انہوں نے سرچ کیا ہوگا، انہوں نے پڑھا ہوگا ان کے بارے میں، تبھی وہ ایئرپورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ وقف کی جائیداد ہے. تو مولانا مدنی نے بہت ہی اچھے انداز میں جواب دیا. ناظرین، اگر مکمل کلپ آپ کو سننا ہے مولانا مدنی نے کیا جواب دیا رجت شرما کو، تو آپ انڈیا ٹی وی رجت شرما کی آپ کی عدالت کو یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. آپ مکمل مختصر آپ ہمارے چینل پہ دیکھیں.